امامت وہ حقیقت ہے، امامت وہ حقیقت ہے جس پر قرآن مجید میں نہایت وضاحت کے ساتھ روشنی ڈالی گئی، اور قرآن مجید کے بعد احادیث پیغمبر میں اور احادیث ائمہ اہل بیت پیغمبر میں تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی۔ اس میں کسی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ امامت کی حقیقت، امامت کے عقیدے اور آپ حضرات کے سامنے کہ شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا، شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا، یہ خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے بنے۔ ندوہ بھی پڑھتے ہوں گے، آقا کے غم میں شریک ہوتے ہوں گے، آقا کے ظہور کے لیے دعائیں کرتے ہوں گے۔ آج بس اب چند فقرے عرض کر کے امام کی خدمت میں پرسہ پیش کرتا ہوں۔ امام سجاد وہ امام جس نے اتنے مصائب دیکھے کہ پھر اپنی باقی پوری زندگی ان مصائب کو یاد کر کے گریہ فرماتے ہیں۔ پوری زندگی گریہ فرماتے ہیں، برابر آپ سنتے رہتے ہیں۔ آپ کے غلام نے کہا، آپ کے صحابی نے کہا آقا کب تک گریہ کریں گے؟ فرماتے تھے تم نے انصاف نہیں کیا۔ جب کہنے والے نے کہا کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا تو آپ کی میراث ہے، فرمایا پھر انصاف نہیں کیا۔ اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا ہماری سعادت ہے، اللہ کی طرف سے شہادت ہماری کرامت ہے، مگر بیویوں کا بے ریدہ بازاروں میں پھرایا جانا، درباروں میں لے جایا جانا، یہ تو ہمارے خاندان کی میراث نہیں ہے۔ آپ کو کیا کیا یاد رہتا تھا؟ بابا کی بھوک یاد رہتی تھی، بابا کی پیاس یاد رہتی تھی، اہل حرم کی اسیری یاد رہتی تھی۔ جب بھی کوئی پوچھتا تھا سب سے زیادہ آپ کو رنج کہاں پہنچا، فرماتے تھے الشام الشام الشام۔ اور بہت سے گھروں سے آپ کے لیے بے ادبی کے کلمات استعمال ہوتے تھے، بہت سے گھروں سے خس و خاشاک آل رسول پہ پھینکا جاتا ہے۔ کیا کیا ستم ہوا ہے؟ اور جب تمام جگہوں پہ پھرائے جانے کے بعد دربار میں لائے جاتے تھے تو دربار میں اور ستم ہوتا تھا۔ تخت پر ایک فاسق و فاجر ہوتا تھا اور تخت کے نیچے دشت طلا میں امام عادل کا سر ہوتا تھا۔ اور اس طرح بے ادبی کی جاتی تھی کہ دربار میں بیٹھنے والوں کی فریاد بلند ہو جاتی تھی، او یزید یہ کیا کر رہا ہے؟ ہم نے ان لب و دندہ کو رسول کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ بس چند جملے عرض کر رہا ہوں۔ یہ سب منظر سید سجاد کی آنکھوں میں بسا ہوا تھا، جسے یاد کر کر کے روتے تھے۔ جب حاکم وقت نے سید سجاد کو زہر دلوا دیا اور زہر کا اثر پورے بدن مبارک میں پھیل گیا تو ایک مرتبہ آپ نے اپنے تمام بچوں کو بلایا، بیٹوں کو بلایا، وصیتیں کی، وصیت انبیاء، وصیت ائمہ، اور جب ساری وصیتیں کر چکے تو ایک مرتبہ کہا دیکھو اس تخت پر سے مجھے زمین پر لیٹا ہوں۔
مجھے زمین پہ لٹا دو۔ بچے تڑپ گئے، بابا آپ کا جسم مبارک بہت کمزور ہے بابا، آپ تخت پر آرام سے ہیں۔ کہا نہیں مجھے زمین پہ لٹا دو۔ جب بہت اصرار کیا زمین پہ لٹانے لگے تو ایک مرتبہ آقا نے کہا کہ یہ فرش ہٹا دو بیٹا، یہ دری، یہ چادر، یہ چٹائی، یہ ہٹا دو۔ بابا یہ کیا وصیت ہے؟ کہا میں چاہتا ہوں مجھے خاک پر لٹا دو۔ میں بابا کا حق مواسات تو ادا نہیں کر سکتا، مگر مجھے وہ منظر یاد ہے جب خاک گھر میں کربلا پر میرا بابا پڑا ہوا تھا۔ میں چاہتا ہوں دنیا سے جاتے وقت میرا رخسار بھی خاک پر رہے۔ امام کے اصرار پر بچوں نے خاک پہ بھی لٹایا اور ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ۔ نبی دا دین بچایا، سردے کے پاک نبی دا دین بچایا۔ اصغر دی ویکن دادی، 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 اصغر دی ویکن دادی۔ ظلم دی کہانی ڈل گیا پانی، ظلم دی کہانی ڈل گیا پانی۔ نبی دا دین بچا